ہم سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے گلگت میں کوئی آٹے کی بحران نہیں ہے. حکومت پاکستان کا بھی بڑی بڑی مہربانی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان، شیر پاکستان جناب عمران خان بہت کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. اس وقت ہماری پاکستان بھی ہائی لیول پہ چل رہی ہے. ہمیں یقین ہے اس وزیر اعظم پر. دوسرے ہمارے گلگت بلتستان کے جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، اچھا ڈپٹی کر رہا ہے، کوئی بحران نہیں ہے. اللہ ہمیشہ میں یہی یقین کروں گا حکومت پاکستان پر اور گلگت بلتستان پر ہماری سبسڈی جو برقرار رکھیں. ہمارا امید بھی ہے پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان کے عوام کو بٹو نے جو ہے نا بہت بڑا ان کو جو ہے نا ریلیف دیا ہوا تھا، پیکیج دیا ہوا تھا، جس کے بعد یہاں پر گندم جو ہے نا انتہائی سستا ملتا ہے. گندم کا آٹا ملتا ہے، یا گندم لے لیں تو وہ بھی مل جاتا ہے 12 روپے کلو کے حساب سے، جبکہ اس وقت سارے ملک میں 75 سے 80 روپے کلو کے حساب سے آٹا اور گندم بک رہا ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں اس کی جو یہ سبسڈی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ علاقہ جو ہے نا انتہائی غریب ہے، یہاں کے عوام جو ہے نا انتہائی غریب ہیں، تو ان کو یہ جو سبسڈی ہے یہ برقرار رہنی چاہیے. جی بخاری صاحب بہت شکریہ. ہم گلگت بلتستان کے باسی بٹو کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے سبسڈی دی گلگت بلتستان کو، اور مختلف حکومتیں آئیں اور انہوں نے سبسڈی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن گلگت بلتستان کے تمام جتنے بھی محب وطن گلگت بلتستان کے باسی ہیں انہوں نے اس سبسڈی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف دفعہ احتجاج بھی کیا، اور ہم یہی امید کرتے ہیں وفاق سے بھی کہ سبسڈی کو برقرار رکھیں. گلگت بلتستان میں یہاں پر جو ہے ہمیں آٹا 12 روپے کلو میں مل رہا ہے. تو یہ دیگر ملک کے دیگر حصوں سے جو ہے ہم بالکل مختلف ہے. ہمیں یہاں پہ حکومت جو ہے بہت یعنی ہمیں جو سبسڈی دے رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سابقہ جو ہمارے لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سبسڈی انہوں نے دی ہوئی ہے، اور اس پہ ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں. تو یہ کہ یہاں پہ جو آٹا ہے ہمیں 12 روپے کلو مل رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا وہ ہے حکومت کا اقدام ہے. مزید جو چیزیں ہیں ان پہ بھی سبسڈی ہونی چاہیے، کیونکہ بٹو کے دور سے یہ جو سبسڈی کا عمل شروع ہوا ہے گلگت بلتستان کے اندر، اس کو ہر آنے والی حکومت نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں تھوڑا بہت یہ افواہیں بھی یہاں پہ چلتی رہی کہ سبسڈی جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ختم ہو رہی ہے. لیکن اس دفعہ تو ہم بڑے مطمئن ہیں الحمدللہ. 25 جولائی کو جب سے یہ حکومت بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، گلگت بلتستان کی اس سبسڈی کی طرف بہت کوشش کی مخالف جماعتوں نے بھی کہ کسی طریقے سے اس ایشو کو اٹھایا جائے، بلکہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے خبریں چلائی بھی گئی کہ سبسڈی کے فیور میں حکومت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب نے اور موجودہ جو حکومت ہے اس نے اس حوالے سے کوئی انیشیٹو جو ہے وہ نہیں اٹھایا، بلکہ سابقہ ادوار کی طرف برقرار رکھا. آج بھی جو ہے وہ 650 روپے کا یہاں پہ جو ہے 40 کلو کا آٹا یہاں کے غریب عوام کو مل رہا ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سبسڈی جو ہے وہ قائم و دائم ہی رہے گی. اس وقت ہم حکومت کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں آٹا اس وقت 80 روپے کلو ہے، جبکہ نادرن ایریے میں آپ کا آٹا صرف 12 روپے کلو ہے. تو اس کا ہم پورے گورنمنٹ سے تھینک یو، شکریہ ادا کرتے ہیں سر اس کا. سب سے پہلے تو میں بازار ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج اس نے جو ہے نا ہماری پختون برادری کے حق جو ہے نا آواز کو بلند کر دیا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ کئی عرصے سے ہمیں آٹا نہیں مل رہا ہے، سبسڈی کا آٹا ہے، اور اس آٹے کے لیے جو ہے ہم نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب کو درخواست دیا ہے، چیف سیکرٹری صاحب کو درخواست دیا ہے کہ خدا را ہمیں بھی ایک کوٹے کا جو ہے نا دیا جائے. لیکن ہمیں ابھی تک ایک کوٹا نہیں مل رہا ہے، اور ہمارے لوگ اپنے مذاق کے تحت لوگوں سے ریکویسٹ کر کے اور جو ہے نا بلیک میں بھی خریدتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں آٹے کا بہت زیادہ اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ
अगर ये कोटे का आटा हमें मिल जाए तो हम ज़िली इंतज़ामिया और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के शुक्रगुजार रहेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे तो आटे का ज़्यादा बहरान है, लेकिन ये बहरान हमारे ऊपर बहुत पहले से है। हम गिलगित बल्तिस्तान में 620 रुपये वाला आटा जो है ना बहुत मुश्किलों से हम ख़रीद रहे और बहुत महंगी कीमतों पर ख़रीद रहे। चूँकि ये आटा हम इस वक्त 2700 रुपये का ख़रीद के यहाँ पे रोटी बनाते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। बाकी यहाँ गिलगित की इंतज़ामिया या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सब्सिडी का आटा नहीं मिल रहा है। पहले मिल रहा था तो उस वक्त 800 रुपये का हमें 750-800 तक पड़ता था, उससे हम 10 रुपये की रोटी बना कर देते थे। आवाम के लिए भी सहूलत थी और हमारे लिए भी। अब लकड़ी आटा दोनों महंगा होने पर हमने अपने मज़दूरों को छुट्टी दे के अकेले में काम करते हैं और 2700 का हमें आटा मिलता है, 20 रुपये की रोटी देते हैं।